وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں، جن پر پڑی نبی کے پاؤں کی پاک تلیاں، ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں، جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور ہیں۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، روضہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی ہے، رب کی وہاں پہ رحمت، جنوں بشر فرشتے سب کی ہے ایک چاہت، قربان جائے ان پر جو سب کے راہبر ہیں۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ آئے درود بھیجے ہم باوضو نبی پر، کر دیں فدا ہم اپنی ہر آرزو نبی پر، کچھ ایسے پھر لٹائے جاں آبرو نبی پر، کہہ دے زمانہ کے ہم الفت میں معتبر ہیں۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ طه ہے جن کی عظمت، سورہ سوہا ہے چہرہ، دستار جن کی یاسی، مصحف ہے جن کا صحرا، اپنا تو خیر اپنا مداح غیر ٹھہرا۔
رتبے میں میرے آقا صارم یوزی قدر ہے. لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے. یہ جی مسجد ذوالحلیفہ ہے. حلیفہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر جانے لگے تھے تو یہاں پر جو ہے آپ نے احرام باندھا تھا. تو ہم نے بھی احرام تو باندھا ہوا ہے. اب یہاں صرف نفل پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ جی مسجد کے اندر کا منظر ہے. اس وقت جی ہم مدینہ منورہ کے ٹرین سٹیشن پر کھڑے ہیں. یہاں پر انہوں نے ابھی شروع کی ہے بلٹ ٹرین. یہ بلٹ ٹرین جو ہے ہمیں مکہ سے مدینہ جو سفر 5 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے وہ سفر ہمیں 2 گھنٹے کے اندر وہ ٹرین پورا کر دے گی. تو یہ اب ہم اندر داخل ہونے لگے ہیں. یہ جی اب ہم پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں. سامنے ٹرین کھڑی ہے اور یہ بلٹ ٹرین ہے. زمانہ رشک کرتا ہے وہ 10 ہجری کے منظر پر. برائے حج نبی کے سنگ چلا جب لاکھ کا لشکر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی سے سن کے اعلانیوں ہوئے اصحاب دیوانے کہ جیسے نور شمع پر فدا ہوتے ہیں پروانے. پڑا تھا حج کا ایسا شوق ان کو کہ نبی کے ہاں ذرا سی دیر میں جمع ہوئے 1,00,000 مستانے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تمنا ہے میری ان راستوں کو دیکھتا جاؤں. لگے پائے نبی جس جاؤں سے میں چومتا جاؤں. کبھی وادی کبھی میدان کبھی کوثر اور صحرا بیاں کرتے نبی جی کا گزر میں جھومتا جاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ہے جی بیر طوا. یہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. حرم سے تقریباً ½ کلومیٹر ہوگا. یہ
यहाँ से बंद है। اور یہ سامنے عمارت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عمارت ہے، اسے یہ بیر طوا کا کنواں ہے ادھر، اور اس کنویں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ اور یہ پیچھے یہ حرم کے مینار اور یہ کلاک ٹاور جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، یہ حرم سے آدھا کلومیٹر واکنگ ڈسٹنس پر ہی ہے، اور یہ تاریخی بورڈ بھی اس کی اہمیت کا یہاں پر لگا ہوا ہے۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں جبل نور پہ، اور یہ پیچھے خان صاحب گاڑی میں ڈرائیور ہمارے، یہ بڑی ہمت کر کے ہمیں یہاں پر چڑھا کر لے آئے ہیں، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرات کیسے چڑھ رہے ہیں یہاں پر۔ اسی راستے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے تھے، اور اب ہم سے تھوڑا سا بھی نہیں چڑھا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس پہاڑ پہ غار ثور واقع ہے، اور اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کچھ دن قیام کیا تھا جب کفار ان کے پیچھے تھے، اور ادھر ہی جو ہے اوپر غار ثور واقع ہے۔ چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے یہاں پر مصلی نما، اور یہ اوپر جو ہے پہاڑ ہے جبل ثور، اس پر غار ثور واقع ہے، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے ہجرت کرتے ہوئے پناہ لی تھی، اور ادھر ہی اس راستے سے کہیں سے حضرت اسما جو ہے کھانا پہنچا کے جاتی تھی۔ حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے، وہ بکریاں چرا کر خبر جو ہے پہنچا جایا کرتے تھے، اور اسی پہاڑ کے اندر جب انہوں نے پناہ لی تھی تو ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ادھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ سانپ نے کاٹا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ رحمت یہ وہی پہاڑ ہے، اس کے نیچے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ حجت الوداع، بڑا مشہور خطبہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت کا معیار تقویٰ ہے نہ کہ دولت۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر اس جگہ پر یہاں پر یہ خطبہ جو ہے دیا تھا، اور یہ میدان عرفات کے اندر واقع ہے یہ پہاڑ، جو کہ جبل رحمت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہیں جنت المعلا میں، اس کا میپ ہے بالکل یہ ہماری سیدھ میں، یہ سامنے حضرت ختیجہ بنت خویلد کی جو ہے قبر ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی۔ یہ جنت المعلا کا قبرستان ہے، اور اس میں یہ یہاں پر اس مقام پر آگے کہیں پر یہ یہاں پر ایگزیکٹلی یہاں حضرت ختیجہ کی جو ہے قبر ہے۔ یہ جگہ جو ہے حرم کے بالکل قریب ہے، یہ سامنے کلاک ٹاور اور یہ مینار جو ہے حرم کے نظر آ رہے ہیں۔ اسی جنت المعلا کا ایک حصہ یہ یہاں سڑک سے اس پار ہے، اور ایک جو ہے یہاں پر ہے۔ میں کعبہ شریف کے بیت اللہ کے بالکل سامنے موجود ہوں، اور یہ صرف جس نے احرام باندھا ہے اب اس کو ہی کعبہ کے اس علاقے میں، جسے یہ اس جگہ کو جسے مطاف کہتے ہیں، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اسی کو یہاں پر آنے دیا جاتا ہے۔
جس نے نہیں تب احرام باندھا اس کو نہیں آنے دیا، کیونکہ آج میں نے عمرہ کر لیا تھا آج، اس لیے پھر احرام باندھا ہے، یہاں پر آیا ہوں۔ یہ سیکنڈ فلور ہے، یہ طواف اب جس نے کپڑے سول میں ہو اس کو یہاں پر جو ہے طواف ہوتا ہے، تو وہاں کا طواف 1.25 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ یہاں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کا طواف 15 منٹ میں ہوتا ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حتیم جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، ادھر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم سامنے ہے، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے اس پتھر پر، جس پتھر پر چڑھ کے انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ یہ حجاج جو ہیں یہ طواف کر رہے ہیں، تو میں ابھی جاتا ہوں، جا کے کعبہ کا غلاف کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ جی اس وقت حتیم کے اندر موجود ہوں، یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اس جگہ سے ہم ہو کر آئے ہیں، یہاں قریب سے بہت رش تھا، بڑی مشکل سے یہاں دھکم پیل کے بعد آنے کا موقع ملا ہے۔ یہاں پر ابھی میں نے نفل پڑھے ہیں۔ یہاں پر نفل پڑھنا کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ جگہ کعبہ کے اندر ہی ہوتی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو کعبہ کے اندر شامل کر دیا، بعد میں حجاج نے آ کر اس کو الگ کر کے کعبہ سے باہر کر دیا۔ یہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، یہاں پر یہ زمین جہاں پر بیٹھے ہیں یہ کعبہ کے اندر کی جگہ کے برابر سمجھی جاتی ہے یہ جگہ۔ یہ اوپر میزاب رحمت ہے، یہ پرنالہ خانہ کعبہ کا سونے کا بنا ہوا جو ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے دادا دادی، بہن بھائی، رشتہ دار اور کولیگز، دوست احباب، جن جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما، یا اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ان کے دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، روزی کی مشکلات، اولاد کی ساری مشکلات کو ختم فرما، آمین۔ اور اس مقبرے کے اندر، اس ایریا کے اندر عہد جاہلیت میں جو کفار تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ جگہ مقبرۃ الشبیکہ کہلاتی ہے۔ یہ جی علاقہ جو ہے یہ جرول کہلاتا ہے، یہ جرول کا علاقہ ہے۔ حرم جو ہے مسجد الحرام اس سائڈ پر ہے، اور یہ جرول اور اجیاد یہ 2 پرانے محلے ہیں مکہ کے، علاقے ہیں بیسیکلی، پہلے محلے تھے، اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ادھر بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو یہ پرانے جو ہے علاقے اب تو جدید ہو گئے ہیں، بلڈنگز بن گئی ہیں یہاں پر۔ یہاں پر آپ ایک سامنے پرانی سی عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ والی وائٹ کلر کی، یہ عمارت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ قیام گاہ تھی۔ یہاں پر جب وہ مکہ میں آتے تھے تو یہاں رہائش پذیر ہوتے تھے۔ ایگزیکٹلی اس جگہ پر، اس مقام پر، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت رضوان کہلاتی ہے یہ بیعت۔ یہ 7 ہجری کا جو ہے واقعہ ہے۔ یہ وہ پرانی مسجد اور مقام موجود ہے کہ آپ امیجن کریں کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پر لگے ہیں، اس جگہ پر، اس مقام پر جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا مقام ہے۔ جی ہم موجود ہیں النواریہ مکہ میں، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہ علاقہ مکہ کا علاقہ نواریہ کہلاتا ہے، اور یہ سامنے ان کی قبر مبارک ہے۔ سیدہ میمونہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مقام پر ہوا، اور اسی مقام پر ہی ان کی وفات ہے۔ یہ نواریہ کا علاقہ ہے جی۔
مسجد سورت بن عبداللہ ازدی، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یہاں پر بھیجا تھا، یہاں کے قبائل سے جنگ لڑنے اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. یہ سامنے اندھیرے میں احاطے میں یہ ادھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں قبر ہے. ابھی رات کا وقت ہے یہاں پر اور نظر نہیں آ رہی. یہ اس جگہ کے اندر اس فینس کے اندر، اور یہ جگہ ابہا سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جو انہوں نے خود ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی تھی. موجود ہیں بدر میں، اور یہاں پر سامنے جو آپ کو وائٹ کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے، بدر کی جنگ میں ایگزیکٹ اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پر موجود تھا. ہم موجود ہیں میدان بدر میں. یہ سامنے مسجد عریش ہے. اس مسجد کے پاس ادھر اسی مسجد والی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی جنگ میں خیمہ تھا. اور یہ سامنے بدر کا بیٹل فیلڈ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میدان میں جنگ ہوئی تھی. مسلمان اس سائیڈ پہ یہاں پر اس ایریا میں یہاں پر ان کا لشکر موجود تھا، اور وہاں سامنے پہاڑ کے پاس وہاں اس ایریا میں کفار کا لشکر تھا. اور یہ اس میدان میں جو ہے بدر کی لڑائی ہوئی تھی، اور اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. یہ مسجد عریش کا اندرونی حصہ ہے. اس مقام پر میدان بدر میں یہاں پر اس ایریا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خیمہ زن ہوئے تھے. یہ ہے جی مسجد عریش. میدان بدر کے اندر اتر رہے ہیں. یہ اسی میدان کے اندر آج سے 1400 سال پہلے اسی میدان کے اندر بدر کی لڑائی جو ہے لڑی گئی تھی. اور اس میں کیا وہ منظر ہوگا جب 313 صحابہ نے اور فرشتوں کی مدد سے یہاں پر کفار کو مکمل شکست دے دی تھی. یہی وہ میدان اور یہی وہ سامنے جو پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے. یہاں ایک کنواں تھا. اس جنگ کے بعد جس میں 70 کافر مرے اور 70 قیدی ہوئے تھے، باقی جو 70 مرے تھے ان کی لاشیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر پھینکوا دی تھیں، اور یہ قیامت تک اس میں جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے. یہاں وہ کنواں تھا، اور اسی کنویں کے اندر ابو جہل کی بھی ڈیڈ باڈی وہ بھی اسی میں، اور بھی بڑے بڑے سردار کفار کے ولید بن مغیرہ مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. اور ان صحابہ کی قبور یہ سامنے موجود ہیں. ان صحابہ کی قبور جو بدر کی جنگ میں شہید ہوئے، یہ احاطہ انہی کی قبور کا ہے. ان صحابہ کرام کی قبریں جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. یہ میدان بدر کے ساتھ جگہ ہے. بدر کا قبرستان، یہاں پر صحابہ دفن ہے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. ان 14 صحابہ کے نام ہیں جو بدر کے لڑائی میں شہید ہوئے تھے. ان میں سے 13 کی قبر اسی میدان کے اندر یہ سامنے اس میں موجود ہے، جبکہ ایک جو صحابی تھے وہ مدینہ جاتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کی قبر وہاں پر ہے. ان میں جو ایک صحابی تھے معوذ، یہ جی ہم ربضہ میں موجود ہیں. ربضہ یہ مدینہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور ادھر جو ہے اس قبرستان میں اس جگہ پر وہاں سامنے ان درختوں کے ساتھ جو ہے وہ درخت جو بتائیں ان کے ساتھ یہاں پر کہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
قبر ہے جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روئے زمین پر سب سے سچے انسان تھے، بڑی فضیلت والے صحابی تھے، مال و دولت سے بالکل نفرت کرتے تھے، زہد کے امام اور متقی پرہیزگار صحابی تھے، مال سے نفرت تھی ان کو۔ اور یہاں پر آگے سامنے ان کی قبر ہے، اور یہ مقام ربضہ کہلاتا ہے، ربضہ۔ یہاں پر جی میدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میدان بدر کی لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے، یہاں پر ان کی قبر جو ہے موجود ہے۔ ہم موجود ہیں بیر شفا میں، اس کا پانی جو ہے یہ یہاں سے بھرا جاتا ہے، اور اس کنویں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک اس میں ڈالا تھا، اور صحابہ پہلے بیمار ہو جاتے تھے، لیکن اس پانی کے ڈالنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا پانی بہترین ہو گیا، اور وہ پینے کے بعد صحابہ یہاں پر شفا یاب ہو گئے۔ تو یہ بیر شفا کا کنواں ہے، اور یہاں سے پانی بھی بھریں گے ہم۔ بیر روحا کا کنواں ہے، اور یہ وادی سجاسج کہلاتی ہے، اور اس وادی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ گزرے ہیں، غزوات سے آتے جاتے، اور یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 انبیاء اس وادی سے گزرے ہیں، اس جگہ سے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم اس وادی سے حج کے لیے نہیں گزریں گے۔ اور یہ بہت ہی متبرک جگہ، یہاں کئی واقعات یہاں سے منسوب ہیں۔ یہاں اس ایریا کے اندر تمام صحابہ کرام کے گھر تھے۔ یہ اس مینار کے پاس ادھر پیچھے حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو بکر صدیق، یہاں پر حضرت امام حسن، پھر یہاں پر 2 بڑے گھر حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر، اور پھر ایگزیکٹلی یہاں پر اس جگہ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پھر اور یہ جہاں پر روضہ رسول ہے، یہ 1808 میں ترکی کے سلطان عبد الحمید ثانی نے یہاں پر یہ بنوایا تھا، یہ والا، اور یہ والا جو گنبد ہے یہ حضرت عثمان نے اپنے دور میں تعمیر کروایا تھا۔ اور یہاں پر ایک جگہ نظر آ رہی ہے، یہ یہاں پر اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، کمرہ ہے۔ یہ جی ہم موجود ہیں باب السلام پہ۔ یہ باب السلام وہ دروازہ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے داخل ہوا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا گھر ہوتا تھا، اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق، اور یہاں پر آگے حضرت عمار بن یاسر کا گھر ہوتا تھا۔ یہ جگہ تھی حضرت عباس کے گھر کی، یہ دروازے والی جگہ۔ یہ جی مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کروایا کرتے تھے۔ اس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کرتے تھے۔ اب بھی امام یہاں پر ہوتا ہے، لیکن جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وہاں پر اس کا سر ہوتا ہے، وہاں اس قدموں کی جگہ پر۔ اور یہ جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ سامنے ممبر رسول ہے، اس ممبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس فانوس کے نیچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر شہید کیا گیا تھا، یہ ان کی شہادت کا مقام ہے۔ اور یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر امامت کروایا کرتے تھے۔ یہ آگے حجرہ عائشہ ہے، حضرت عائشہ کا یہ گھر تھا، کمرہ تھا۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دفن ہیں۔ تو یہاں پر اب صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ آگے یہ والا حصہ، یہ سامنے والا، یہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر۔ یہاں پیچھے یہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا تھا، سیدہ فاطمہ کا گھر
اس طرف یہ جالی ہے، یہاں پر حجرہ اور یہاں پر سیدہ فاطمہ کا گھر۔ یہ دیکھیں جی یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ستون اور ان ستونوں کے برابر کی جو جگہ ہے یہ ستون، یہ یہاں تک، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی یہاں تک تھی۔ وہ سامنے یہ جالی نظر آ رہی، یہ روضہ رسول ہے، اس کے اندر قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ سامنے مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جی حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور یہ پہلا ستون جو ہے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفد سے ملا کرتے تھے، اور اس دوسرے ستون پر حضرت علی پہرہ داری کیا کرتے تھے۔ یہ جی ہم موجود ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں۔ اس باغ کے جو سارے درخت ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ درخت لگائے تھے، اور یہ شرط تھی ان کو اس یہودی سے آزاد کرنے کی۔ تو یہ وہ باغ ہے جس کے درخت سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے تھے، باغ سلمان فارسی۔ مدینہ میں ہے بیر غرس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا کنواں قرار دیا تھا، اور وصیت کی تھی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے میری وفات کے بعد مجھے غسل دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا، اور یہ بیر غرس کہلاتا ہے یہ کنواں۔ جی زیارت کریں، یہ نیچے کنواں ہے اور اس کا پانی اویلیبل ہے۔ یہ جی قلعہ قباء ہے۔ قلعہ قباء پر جو ہے مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، تو مدینہ والے لوگ یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی انتظار کیا کرتے تھے، اور پھر یہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو یہ قلعہ قباء جو تھی یہاں پر کھڑے ہو کر لوگ جو ہے دیکھتے تھے، اور یہاں پھر قریب ہی مسجد جمعہ ہے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، دف بجایا گیا، خوشیاں منائی گئی۔ یہ ہے جی قلعہ قباء۔ جمعہ ہے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ میں آ کر پہلا جمعہ جو ہے اس مسجد میں ادا کیا تھا، اور اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دف بجا کر استقبال کیا گیا، اور نغمے گائے گئے تھے، طلع البدر علینا۔ یہ وہ مقام ہے مسجد جمعہ، پہلا جمعہ یہاں پر ادا کیا گیا تھا۔ سامنے اس جگہ پر مسجد زرار ہوتی تھی، مسجد جمعہ کی بیک سائڈ پہ یہ منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گروا دیا تھا، گرانے کا حکم دیا تھا اس چار دیواری کے اندر کے ایریا میں۔ جی مسجد بنی انیف، اس مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جو ہے ادا کی۔ یہ ہے جی مسجد بنی انیف، یہ پرانی مسجد ہے، اور یہ مسجد قباء کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ یہ جی صحابی رسول حضرت عروہ بن زبیر، جو کہ حضرت عائشہ کے بھانجے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام، جو کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہوں گے، ان کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر کی یہ جگہ تھی، اور یہ ان کا محلہ تھا، اور یہ ان کا باغ اور ان کی ملکیت تھی یہ جگہ، جو آگے ہمیں ادھر اس میں نظر آ رہی ہے یہ جگہ۔ جی حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو حضرت حسین کی بیٹی تھیں۔ یزیدی فوج نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا، مدینہ شہر سے، تو انہوں نے مدینہ، یہ جگہ اس وقت مدینہ سے باہر ہوتی تھی، تو یہاں پر آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی۔ اہل بیت کا یہ گھر ہے، نبی کی آل کا یہ گھر ہے، امام زین العابدین امام سجاد اسی گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ مسجد منارتین ہے، اس مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ یہ مسجد منارتین کہلاتی ہے یہ مسجد۔ ہاں جی، اس تاریخ اسلامی کی تیسری جنگ خندق جو ہے یہاں پر ہوئی تھی، تو یہ وہ مقام ہے جنگ خندق کا۔ تو یہ جامع الخندق ہے، ایک جگہ اس میں حضرت علی کے نام سے منسوب ہے، ایک حضرت عمر کے نام سے، اور ایک جگہ حضرت سلمان فارسی کے
یہاں پر جنگ خندق ہوئی جب خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا گیا تھا. یہ وہ مقام ہے. خندق میں اس مقام پر اس مسجد والی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. اور یہ نیچے یہ ساری یہاں پر اس ایریا میں پوری خندق کھودی گئی تھی. یہ جہاں مسجد الفتح بھی کہلاتی ہے. یہ والی مسجد خندق میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. یہ مختلف جگہیں مختلف صحابہ کے نام سے منسوب ہیں. یہ مساجد یہ ساری. یہ جی مسجد قبلتین ہے. یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا. ظہر کی نماز تھی کہ قبلہ چینج کر دیا جائے. تو قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مکہ کی طرف چینج ہو گیا. تو اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. یعنی دو قبلوں والی مسجد. ظہر کی 2 رکعتیں ہو چکی تھی, باقی 2 میں مکہ کی طرف رخ ہو گیا. ہاں جی شہدائے احد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ دوسرے صحابہ کی قبریں. وہ سامنے پہاڑی ہے جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا, لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹ گئے. اور اس مقام پر غزوہ احد ہوا. یہ سامنے احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ میدان احد ہے. یہاں احد کی جنگ ہوئی تھی. یہ اس جگہ پر جہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے. یہ پیچھے احد پہاڑ ہے اور یہاں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی قبر ہے. اور یہ آگے 2 قبریں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جہش کی یہ قبر ہے. اور یہ سامنے وہ پہاڑی ہے جس پر حضور نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی.